بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، دنیاوی چیزوں سے، دنیا کے ساز و سامان سے، یہاں کے عیش و عشرت سے آپ کو دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ہر وقت آپ کی نظر آخرت کی طرف رہتی تھی اور اپنی نظر کے ساتھ ساتھ چاہتے تھے کہ امت بھی آخرت کی طرف ہی نظر رکھ کر زندگی گزارے، کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی چیزوں میں پھنس کر الجھ کر آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اتنے زیادہ مشغول ہو جائیں کہ آخرت کی فکر ہی چھوڑ دیں۔ اس لیے آپ نے اپنے قول سے، اپنی باتوں سے بھی اور اپنے کاموں سے بھی، دونوں طریقے سے امت کو عملی نمونہ دیا ہے کہ دنیا میں کیسے جینا، کیسے رہنا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے بالکل رغبت نہ تھی، دنیا کی چیزیں بہت کم استعمال فرماتے تھے، اکثر فاقہ ہو جایا کرتا تھا، بلکہ مسلسل کئی فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ آپ کے صحابہ بھی زاہد و دنیا سے بے رغبت تھے، ان کے پاس بھی روپیے پیسے کی بہتات نہ تھی، اور اس پر بھی اللہ کی نعمتوں کے سوال کا فکر ہوا۔ اوپر روایت گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے یہاں گئے تو انہوں نے کچھ کھجوریں رکھی، ٹھنڈا پانی پلا دیا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا جو ساتھ تھے کہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا کہ تم نے نعمتیں کھائی تھی، ان کا کیا شکر ادا کیا ہے؟ نعمتیں کھا کے اللہ کے احکامات پورے کیے یا اللہ کی نافرمانی کی؟ نعمتیں کھا کے اللہ کے احکامات پر چلے یا اپنے خواہشات یا نفسانی طور و طریقے کے مطابق زندگی گزاری؟ اللہ کے ہاں اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو ہمیں بھی اسی سوچ کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ دنیا کی چیزیں بھی استعمال میں آتی ہیں، لیکن ان کو وقتی سمجھا جائے، عارضی سمجھا جائے، اور ان کو ٹیشو پیپر سمجھا جائے۔ استعمال کیا آدمی نے پھینک دی، لیکن کوئی ٹیشو پیپر سے ہاتھ بھی صاف کر لے، اس کو بھی شوکیس میں سجا کے رکھے، اس سے بڑا محبت، بڑا لگاؤ رکھی ہے، غلط ہے۔ دنیا کی چیزیں استعمال تو آئیں گی ہی، لیکن دلی تعلق ان سے نہ ہو، دل ان کی طرف مائل نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چیز کے نہ ہونے سے دل میں ملال پیدا ہو جائے، زبان پر شکوہ آ جائے، شکایت آ جائے، یہ درجہ نہ ہو دنیا کی چیزوں سے تعلق کا۔ بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کوئی بہت زیادہ لذیذ و قیمتی چیز نہیں کھائی تھی، مگر چونکہ ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی اللہ ہی کی عنایت ہے، اس لیے اسے حق ہے کہ اس کا حساب لے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفکر ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو فوراً متوجہ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو غفلت سے نہ کھائیں، بلکہ حساب اور سوال کا دھیان رکھیں۔ اس لیے کھانے کے آداب بتائے ہیں، کھانے کی دعا بتائی ہے، شروع میں بھی، درمیان میں بھی، کھانے کے بعد بھی، دسترخوان اٹھانے کی بھی۔ کسی کے ہاں کھانے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، دعوت کوئی کرے گا تو پانی تو پلانے سے رہا، آئٹم کھلائے گا کئی طرح کے، تو اس کے لیے اور دعا ہے، اور کوئی اور پرتکلف دعوت کرتا ہے تو اس کے لیے اور دعا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہر وقت دھیان اللہ کی طرف، ہر وقت دھیان آخرت کی طرف، ہر وقت دھیان یہ رہے کہ ہمیں ان نعمتوں کو چھوڑنا ہے، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر ہمیں آخرت کا ذائقہ یا اس سے محرومی اپنا مقدر میں نہیں لکھوانی ہے۔ اپنا حق سمجھ کر نہ کھائیں اور کھاتے ہوئے ڈرتے جائیں کہ اس کا سوال ہوگا۔ جب دل میں ڈر ہوگا تو کھانے پینے میں بھی کمی ہو سکے گی۔ یاد بھی رہتا کہ کل کیا کھایا تھا ہم نے، کتنی چیزیں کھائی کی 24 گھنٹے میں، اور کتنا شکر ادا کیا اللہ کا، اور پھر ہفتے میں کتنی، مہینے میں، سال میں کتنی نعمتیں کھا لی، اور کتنی مرتبہ سچے دل سے، زبان سے نہیں، زبان سے ہر وقت آدمی کہتا ہے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ زبان سے کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ 2.5 تولے کی زبان، اس کو ہلانے میں کیا جاتا ہے؟ اصل تو یہ کہ اپنے اعمال بھی شکرانے کے طریقے سے ادا کیے جائے، اپنے عمل سے ایسا پتہ چلے کہ واقعی یہ بندہ شکر گزار ہے، اللہ کی نعمتوں کا قدردان ہے۔ صرف زبان سے شکریہ ادا کرنے سے شکر کی لذت یا حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ زندگی بھی شکریہ کے طور پر گزاری جائے۔ دیکھا نہیں آپ نے لوگوں کو، جب کوئی آدمی کسی پہ احسان کر دیتا ہے تو آدمی اس کے سامنے کیسے جھکتا ہے، کیسے اس کی جی حضوری کرتا ہے، جی 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 سر، جس سر، آگے پیچھے دائیں بائیں بھاگا پھر رہا ہے اس کے۔
کیوں کہ اس نے اس کو پر احسان کر رکھا ہے، جاب میں رکھا ہوا ہے، ملازم ہے، اس کا نوکر ہے، پی اے ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو اس کے آگے وہ بچھا جاتا ہے، بس بچھنے کو تیار ہے اس کے آگے، دائیں بائیں پورا ادب احترام ایک دم ہماتن متوجہ اس کی طرف، جیسے خدا ہو اس کا ہے۔ دیکھو تھوڑا سا اس نے اس کے اوپر احسان کر رکھا ہے کہ بھئی جاب دے رکھی ہے اور پیسے اچھے خاصے مل رہے ہیں، تو کتنی آؤ بھگت کرتا ہے انسان اس کی۔ تو اللہ نے تو کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ان کا تو شمار بھی نہیں ہو سکتا، گنا بھی نہیں جا سکتا ان کو، تو اللہ کے سامنے بندوں کو کیسے رہنا چاہیے جی۔ ہم اس سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہی ہے کہ 3 چیزوں کا سوال نہ فرمائیں گے جن کا اوپر ذکر ہوا۔ ایک تو کپڑا، اتنا کپڑا جس سے کہ شرمگاہ ڈھانپ لی جائے، سطر چھپا لیا جائے، اور دوسرے اتنی روٹی کے جس سے پیٹ بھر لیا جائے، بھوک ختم ہو جائے، اور تیسرے چھوٹا سا اتنا گھر جس میں کہ آدمی گرمی سردی سے بچنے کا انتظام کر سکے۔ اگر ان کا بھی سوال کریں تو ان کو اس کا بھی حق ہے، اللہ کو اس کا بھی حق ہے کہ وہ بھی پوچھے، اتنی سی نعمت دے کے اس سے ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کے سوا اور کسی چیز میں انسان کا حق نہیں ہے۔ نمبر 1 رہنے کا گھر، شرم کی جگہ چھپانے کو کپڑا، اور روکھی روٹی اور پانی، روکھی سوکھی روٹی۔ آج تو حال یہ ہے کہ ایک وقت کی پکی ہوئی روٹی اگلے وقت میں نہیں کھا سکتے کہ بھئی یہ تو باسی ہو گئی، کیوں کھائیں گے، تازی بنائیں گے، ہم کوئی ننگے بھوکے ہیں کیا؟ ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے کہ ایسی ایسی باتیں زبان سے انسان باتوں پر نکال لیتا ہے کہ کیا بات آٹا ختم ہو گیا گھر میں، کوئی باسی روٹی کھانے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی ان تینوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انسان سے سوال نہیں فرمایا، ہاں ان کے سوا جو کچھ بھی بندے کے استعمال میں آیا ہوگا اس کا سوال ہوگا، اس کے بدلے میں عمل طلب کیا جائے گا۔ لہذا جس نے کم چیزیں استعمال کی ہوں گی آخرت کے لیے اسی قدر نفع میں رہے گا، اور اس کے لیے تھوڑا عمل بھی نجات کا باعث بن سکے گا۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے اللہ اس سے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ جس کو جتنا زیادہ دے رکھا ہے اس کو آخرت میں اتنا ہی زیادہ پریشان بھی ہونا ہے، اس کو حساب بھی اتنا ہی سب دینا ہے، اور جس کو کچھ دے ہی نہ رکھا بیچارے کو کیا حساب دے گا۔ تو دنیا میں اگر نعمتیں کم ہیں تو یہ شکر ہے اللہ کا، یہ افسوس کی بات نہیں ہے، شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہلکا رکھا ہے تاکہ آخرت میں ہم لوگ ہلکے رہیں اور وہاں پل صراط سے ایک دم گزر سکیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں پنی ہے، ایک جوڑا ہے، اس میں اسے کہیں سے بھی کدوا لو، اور ایک آدمی پورا سر پہ بورا رکھ رکھا ہے کپڑوں کا، وہ کیسے گزرے گا؟ کبھی ادھر گرے گا، کبھی ادھر گرے گا، ٹھوکریں کھائے گا۔ تو جتنا آدمی ہلکا ہو سفر میں اتنا اچھا ہے، سفر اچھا رہتا ہے۔ جتنا سفر میں زیادہ سامان زیادہ لے گا اتنا ہی بیوقوف سمجھا جائے گا، تو کیا رہنے کے لیے جا رہا ہے کیا بات دلی چھوڑ کے جا رہا ہے کیا؟ تو سارا سامان لے کے جا رہا ہے یہاں سے، 10 دن کی بات ہے، 15 دن کی بات ہے، مہینے کی بات ہے، سال کی بات ہے، تم لوگ پورا گاڑی بھر کے لے جا رہے ہیں، آپ کیا میٹر ہے؟ کہتے ہیں لوگ اس طرح آپس میں جب کہتے ہیں، تو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے بھی یہ دنیا میں مثال رکھی ہے کہ دنیا میں بھی آدمی ہلکا رہے تو آخرت میں بھی ہلکا رہے گا، حساب کتاب میں بھی آسانی ہوگی اس کو دینے میں، اور روپوں پہ روپے، اور زمینوں پہ زمینیں، مکانوں پہ مکان، کاروبار پہ کاروبار، پیسے پہ پیسہ، اور بینک میں جمع ہی جمع خوب اکٹھا ہو رہا ہے، تو آخرت کی اپنی مشکلات بندہ خود بڑھا رہا ہے۔ اب ذرا ہم بھی اپنے حال پر غور کریں کہ کتنا کھا پہن رہے ہیں اور کس قدر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آخرت کے سوال سے کس قدر گھبراتے ہیں۔ دن میں 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، اس کے علاوہ بیچ میں اور چیزیں بھی کھاتے رہتے ہیں، کہیں کہیں جوڑے کپڑے موجود ہیں، ذرا سی دور کو بھی سواری میں جاتے ہیں، طرح طرح کی لذیذ چیزیں کھاتے ہیں، قصداً کوشش کر کے مزے کی چیزیں حاصل کرتے ہیں، مگر اس پر بھی بہت سے لوگ اپنے کو غریب ہی سمجھتے ہیں، وہ بجائے اس فکر کے کہ اس کا سوال ہوگا الٹی اللہ کی شکایت کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو کچھ دیا ہی نہیں، یہ ضرورت رکی ہوئی ہے، وہ کام پڑا ہوا ہے، حالانکہ موجودہ ضرورتیں اور کام اکثر وہ ہیں جو رواج کی وجہ سے ضرورتوں میں داخل ہو گئے ہیں، اور حقیقت میں ان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جی دیکھا نہیں دنیا میں ایک مکان رہنے کے لیے ہے، ایک مکان کرائے پہ دے رکھا ہے، ایک مکان وہاں دے رکھا ہے، ضرورت سے زیادہ گاڑی بھی ہے، ضرورت ہے کہ مہینے میں ایک دن ضرورت ہے گاڑی کی، اور وہ کھڑی پورے مہینے، اس پہ دھول اٹھ رہی ہے، اور روز بہادر صفائی کر رہا ہے، جیسے کہیں جائیں گے سر
اور سردوں کہیں بھی نہیں جا رہے ہو تو پورے مہینے کھڑی گاڑی بلا ضرورت. حقیقت میں ان کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ان کے بغیر زندگی خوب گزر سکتی ہے، گزر رہی ہے. بہت سے جن کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس بائک بھی نہیں ہے وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، بغیر سائیکل والے بھی جی رہے ہیں. تو یہ تو ہم نے خود اپنی ضرورتیں بڑھا رکھی ہیں، اپنی ٹینشنیں ذمہ داریاں خود بڑھائی ہوئی ہیں. بجائے اس کے کہ موجودہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے یا تو دولت میں پھنس کر اللہ کو بھول گئے اور اس کی نافرمانیوں میں لگ گئے، اور یہ اپنے آپ کو غریب سمجھ کر اللہ کی شکایت کرتے ہیں اور کفر کے کلمات زبان سے نکالتے رہتے ہیں. وہ دین کی موٹی موٹی باتیں، نماز روزے کو بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں دنیا میں لگنے کی وجہ سے، دنیا کے اسباب میں منہمک ہو جانے کی وجہ سے، عیش و آرام کی وجہ سے. گھر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف اس قدر چھوٹے گھر کا سوال نہ ہوگا جو بل کی طرح بہت ہی چھوٹا، بل اس کو بھی بل بولتے ہیں، لائٹ والا نہیں، وہ جو گھونسلہ ہوتا ہے چھوٹا سا بل ہوتا ہے، مٹی کا بنا لیتی ہے بہت سے جانور، اتنا سا بل جس میں مشکل سے داخل ہو سکے اور اس کا دروازہ ہی بہت چھوٹا ہو. مگر ہم کو صبر نہیں آتا، چاہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا مکان بنا لیں، 2 منزلہ ہو 4 منزلہ ہو، پختہ ہی ہونا چاہیے، ورنہ کم از کم دروازے ہی پختہ ہوں. جس بڑے مکان کا دروازہ بہت بڑا پھاٹک نہ ہو وہ تو ہمارے نزدیک بے زیب رہتا ہے. حقیقت یہ کہ ہم آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی چیزوں میں لگ کر اپنے ذمے حساب بڑھا رہے ہیں. مومن کے لیے ضروری ہے کہ آخرت کی فکر کرے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں.